اور اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کے پاس 2 ہیلی کاپٹرز ہے جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے ریسکیو مشن پہ. اور آپ جگہ ذرا میں آپ کو اناؤنس کر دوں، باجوڑ ہے، بنیر ہے، لوور دیر ہے، شانگلہ ہے، سوات ہے، اپر دیر ہے، بٹاگرام ہے، مانسیرا ہے، تارغر ہے. یہ خیبر پختونخوا میں ہے. پھر گلگت ہے، پھر آزاد کشمیر میں نیلم ویلی ہے، رتی گلی ہے. 500 سیاح پھنسے ہوئے ہیں اس وقت رتی گلی میں. تو اتنا بڑا علاقہ ہے یہ، اتنے ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں. میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے این ڈی ایم اے کے پاس کوئی 12 یا 14 ہیلی کاپٹر آئے تھے صرف اسی کام کے لیے. تو کیا یہ فرض نہیں ہے وفاقی حکومت کا اور این ڈی ایم اے کا کہ وہ اپنے وہ جو ہیلی کاپٹر ہے خود بھی اس میں سیر کر لیں، چلیں کوئی بات نہیں، کہ وہ اس وقت بھجوائے ہوتے وفاقی حکومت نے ان علاقوں میں کہ جائیں اور جا کے لوگوں کو ریسکیو کروائیں. 2 ہیلی کاپٹر میں سے ایک گر گیا. اتنا علاقہ ہے، مطلب آپ نہیں سمجھتے یہ بے حسی ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کی اس پہ؟ نہیں، بالکل یہ بے حسی نہیں ہے. ہیلی کاپٹرز کا استعمال جو ہے وہ موسمی حالات اور جو ہے وہ صورتحال کے اوپر ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر جو گیا وہ بھی رسک لے کے گئے ہیں لوگ. انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ دوسروں کی جانیں بچانے کے سلسلے میں دیا ہے. بہرحال وہ ہمارے ہیروز ہیں. لیکن یہ ہے کہ موسمی حالات کے پیش نظر ہی ہیلی کاپٹرز کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے. اگر رات اجازت نہ دیں اور وہاں پہ صورتحال ایسی ہو کہ حادثے کا خطرہ ہو تو پھر ایسا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. تو نہ صرف یہ کہ حکومت یا متعلقہ ادارے جو ہیں یہ سارا کریں گے، وہ کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں پہ بھی یہ موسم نے اجازت دی تو وہاں پہ بالکل ہیلی کاپٹر جائیں گے. نہ صرف این ڈی ایم اے کے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ جائیں گے، آرمی جو ہے وہ اس بارے میں جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی، اس سے پہلے بھی طلب کیا گیا ہے. اور یہ جیلم کے ایریا میں چکوال سائٹ ٹھیک ہے، آرمی کی طلب کیا گیا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ. اور ہیلی کاپٹر میں جو شہید ہوئے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. واقعی وہ قربان ہوئے ہیں لوگوں کو بچاتے ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹرز کدھر ہیں این ڈی ایم اے کے جو ہم سنتے رہے ہیں لیکن نظر کہیں نہیں آئے کبھی آج تک؟ وہ این ڈی ایم اے کے پاس ہیں، باقی اداروں کے وہ سب کے پاس ہیں ان کے. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ وہاں پہ جو ہے وہ موسمی جو حالات ہے وہ اجازت دیں گے تو بھیجیں گے نا. وہ جب ان سب کو بھیج کے گرانا تو نہیں ہے. میں آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے، لیکن میں آپ کا بہت تجربہ ہے زندگی کا بھی اور گورننس کا بھی. میری بھی زندگی کا کچھ تجربہ ہے، گورننس کا تو میرا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز پتہ ہے، مانسون رینز آ رہی ہیں تو کیا ایسے علاقے پہلے مارک نہیں ہونے چاہیے تھے کہ یہ فلڈ پرون ہیں؟ اس کے قریب لے جا کے ہیلی کاپٹر لے جاتے، وہاں کشتیاں لے جاتے. پہلے جب سیلاب آ جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں، گھر گر جاتے ہیں، پھر ہماری ریسکیو کی ٹیمیں پہنچنے شروع ہو جاتی ہیں یہاں سے یا پشاور سے. پہلے کیوں نہیں ہم ایسے علاقے مارک کر کے وہاں پہنچا دیتے سامان؟ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے نا. سالہ سال سے یہ ہو رہا ہے، سالہ سال سے کبھی نہیں ہم سیکھتے. کیوں نہیں؟ دیکھیں، اس میں جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فور کاسٹ کا جو سسٹم ہے وہ شاید یہ بتانے کی پوزیشن میں کہ بارش کس قدر ہوگی اور یہ کروڑ برس جو ہے یہ کہاں کہاں پہ ہوگا، تو اس بارے میں کمی ہے. اس کو فردر امپروو کیے جانے کی ضرورت ہے اور فردر امپروو کیا جائے گا. کہ یہ جو جن اضلاع کا آپ نے ذکر کیا، یہ جو کوئی 7-8 اضلاع ہیں، یہاں پہ یہ تو تھا کہ بارشیں جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے، فور کاسٹ ہی. لیکن یہ ہوگا اس کی شاید اس طرح سے نہیں تھی. اور اس وجہ سے ہم نے پچھلے مہینے ایک سیٹلائٹ چائنا کے ساتھ جو امدادی کارروائیاں ان میں کچھ کمی رہی ہے، جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ بہرحال ان کو پورا کیا جائے گا. نہیں ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اسکیل جو ہے نا اس مرتبہ جو ہے نا، یہ جب کلو برسٹ ہوتا ہے تو وہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ 3-4 دن کی بارش ایک ہی دفعہ جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں جو ہے وہ اوپر سے گرتی ہے نا. پھر تو کسی دریا کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی طرف سے سیلاب آئے گا، سیلاب آسمان کی طرف سے آ جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے جو کہ کافی جو ہے وہ
پریشان کن ہے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو اپنی ایفرٹس لگا رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور یہ جلد سے جلد جو ہے جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ان کو نکالا جائے. ہم بات کریں سیلابی صورتحال پہ جس نے پاکستان کے بہت سارے علاقوں کو افیکٹ کیا ہے. سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، بہت سارے گھر لوگوں کے گر گئے ہیں، پراپرٹی کو نقصان پہنچا ہے. اور ہم بات کریں رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اب ہو گیا، جو بھی آپ بھی بتا رہے تھے، ہم بھی سوال کر رہے تھے، اب آگے کا راستہ، کیونکہ وفاق میں حکومت اور سیاسی جماعت کی ہے، صوبے میں اور کیا، ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، لیکن ظاہر انسانی جانیں تو ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 میں جب سندھ میں بہت زیادہ سیلاب نے نقصان پہنچایا تھا تو وفاقی حکومت نے، اس وقت بھی پرائم منسٹر شہباز شریف ہی تھے، بہت زیادہ ہیلپ کی تھی. یونائٹڈ نیشن نے وہ انوالو ہوئے تھے، پوری دنیا انوالو ہوئی تھی، اور آئے بھی تھے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل یہاں پہ دورے پہ. تو ابھی بھی کچھ ایسی ایفرٹ پہ حکومت، وفاقی حکومت بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے ہینڈ ہولڈنگ کرے گی صوبائی حکومت کا؟ صوبائی اختلافات کو سائڈ پہ، سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھا جائے گا؟ بائی آل مینز اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم جس جو ہے وہ یعنی محنت اور جاں فشانی سے انہوں نے سندھ میں جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال میں جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا تھا، کروایا تھا، وہ سبھی اداروں کو انشاءاللہ تعالیٰ لیڈ کرتے ہوئے، ساتھ لے کے چلتے ہوئے جو ہے وہ KPK میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی، اور اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. اور تمام تر ریلیف جو وفاقی حکومت کے جو ہے وہ بس میں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. تو دونوں حکومتیں جو ہیں وہ مل کے، اس میں کوئی فرق والی بات نہیں ہے کہ وہاں حکومت کس جماعت کی ہے یا یہاں پہ کس جماعت کی ہے. تو یہ تو انسانیت کا معاملہ ہے اور دکھی انسانیت کا معاملہ ہے. تو اس میں کوئی، میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. اس میں قطعاً کوئی ایسا معاملہ درپیش نہیں آئے گا، اور بھرپور جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک فرد کو، ایک ایک گھر کو جو ہے وہ ریسٹور اور بحال کیا جائے گا. اچھا، آزاد کشمیر اور گلگت اور نیلم ویلی میں وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، سیاح پھنسے ہوئے ہیں، ٹورسٹ گئے ہوئے تھے، ان کو نکالنے کے لیے کوئی کارروائی ہو وفاقی حکومت؟ کیونکہ وہاں پہ تو وہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں. جی وہ بھی ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے، میں جس طرح سے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا، اور وزیر اعظم خود لمحہ بلمحہ جو ہے وہ اس سے رپورٹ لے رہے ہیں، اور NDA کے جو چیئرمین ہیں وہ موقع پہ جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں نگرانی کرنے کے لیے. اسی طرح سے چیف آف آرمی سٹاف، سبھی جو ہے وہ تمام ادارے جو ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام مشکل مصیبت جو ہے اس کو ریزالو کیا جائے گا. اچھا، اس میں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے ہیلتھ کا، کیونکہ جیسے ہی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ایک تو ڈیزاسٹر کے بعد، اس کے بعد جو زخمی ہوتے ہیں، جو بے گھر لوگ ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، اور صوبائی حکومت تو تینوں جگہوں پہ میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ بھی کر پائیں گی. جو حالات ہیں گورننس کے ہمارے ملک میں، خاص طور پہ ان علاقوں میں، تو اس میں وفاقی حکومت نے کوئی الرٹ کیا؟ کیوں میں بیفور ٹائم یہ بات اس لیے اس کو فلیگ کر رہا ہوں کہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو ڈیزاسٹر کے بعد ہم نے موومنٹ کرنی، ڈیزاسٹر تو آ گیا اب، لیکن ہیلتھ کا ایشو ہوگا، ایرپٹ ہوگا. نہیں، جیسے ہی یہ یعنی سپیس ملتی ہے تو یہ ساری کوشش جو ہے یہ ساتھ ہی شروع ہو جائے گی. اس میں کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو NDMA اور PDMA ہے، 18ویں ترمیم کی ظاہر ہم نے بھی بڑی حمایت کی، سب نے کی، لیکن کچھ پرابلمس ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. موسٹلی حکومتیں ذمہ داری نہیں لیتی، جو بھی مسئلہ ہو جائے صوبائی حکومت وفاق پہ ڈال دیتی ہے، وفاق صوبائی پہ ڈال دیتی ہے، جس میں لانگ ٹرم پرابلم جو ہیں وہ خاص طور پہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات ہوتی ہیں. جیسے یہی ہے، دریاؤں کے اوپر جو قبضے ہیں،
پھر غربت بہت زیادہ ہے، اور پوری دنیا میں یہ سٹڈیز ہو چکی ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر میں سب سے زیادہ نقصان غریبوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے گھر کمزور کچے ہوتے ہیں، نشیبی جگہوں پہ ہوتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ نقصان میں آتے ہیں۔ پھر ان کے پاس ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن بھی جلدی نہیں پہنچتے، ان کے تعلقات بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو معاملات ہیں اس پہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہم کریں گے کہ آئندہ سیلاب آنے سے پہلے ہمارے ریلیف اینڈ ریسکیو ورکرز وہاں پہنچے ہوئے ہوں ان علاقوں میں جہاں خطرہ ہے۔ اور یہ دریاؤں کے اوپر جو ہے یہ تو صوبائی اور وفاقی حکومت کو مل کے کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، اس کے لیے کوئی سوچ بچار، کوئی پلاننگ۔ اتنے سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، درختوں کا لگانا، درختوں کا نہ کاٹنا، یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا کہ درخت نہ کاٹے جائیں۔ نہیں دیکھیں، یہ سیلاب اور طوفان جو ہے وہ تو دنیا میں وہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں اور وہ ٹیکنیکلی اور ادروائز جو ہے وہ تمام جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ آسمان کو پہنچے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی جب تباہی ہوتی ہے تو آپ کتنی تباہی ہوتی ہے وہاں پہ، کوئی انتظام پہلے سے کیے ہوئے اس وقت کیے ہوئے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو تباہی جو آسمان کی طرف سے آتی ہے تو اس کے آگے انسان بڑا کمزور ہے، اس میں سوائے اللہ کے سے رحم مانگنے کے باقی جو ہے وہ اپنی ایفرٹس ہی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں سیلاب کا تو ٹھیک ہے، دریا میں آتا ہے، اس کی پہلے اطلاع ہو سکتی ہے، اس کی پیش بندی ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آسمان سے سیلاب آئے گا اور یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کس جگہ پہ آئے گا، تو پھر اس کی جو ہے وہ پیش بندی یا اس کے لیے پہلے سے بہرحال اس میں جو ہے وہ وہاں کبھی کبھار ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں ہر سال ہوتی ہے اور کئی مہینے جاری رہتی ہے، تو شاید یہ چیزیں جو ہے نہیں ہر سال یہ کلاؤڈ برسٹ تو اسی سال ہی جو ہے وہ اتنی تواتر اور اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی یہ 2022 میں بھی سیلاب آیا اتنا، 23 میں بھی آیا، 24 میں بھی آیا، اس سال پھر آ گیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، سوات میں 18 لوگ مارے گئے دریا سوات میں۔ یہ ہے کہ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دریائے سوات میں جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ جو ہے وہ ہر طرح کا بعد میں ایکشن بھی ہوا اور جو نجائز تجاوزات تھیں ان کو بھی ختم کیا گیا، تو یہ پریکاشنی میجر جو ہے وہ جس حد تک لیے جا سکتے تھے وہ لیے گئے ہیں، لیکن ان میں اگر کوئی کسر باقی ہے یا آفت کا سکیل جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، معذرت کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ مکس میچ ہے۔ رانا صاحب دیکھیں، آپ کے لیے میرا احترام آپ کو پتہ ہے، لیکن میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں سوات کے کنارے سوات کے کنارے تجاوزات ہیں، سیلاب آتا ہے، گر جاتی ہیں، پھر پیسے لے کے پھر بن جاتی ہیں، ہر جگہ یہ حال ہے، تو کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے۔ ابھی ایکشن ہوا نا وہاں ایک علاقے کے ڈی سی کے خلاف، اس کے بعد کہیں اور ایسے ہی ہو جائے گا۔ ہر جگہ یہ ہے پرابلم، ہماری گورننس بہتر نہیں ہے جس سے نقصان بڑھ جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، لیکن نقصان کم تو کیا جا سکتا ہے، نقصان کے بعد ریسکیو اینڈ ریلیف کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ یہ بالکل دونوں سطحوں پہ ہونا چاہیے، عوامی سطح پہ بھی ہونا چاہیے، حکومتی سطح پہ بھی ہونا چاہیے۔ لوگوں کو خود بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور جو ہے وہ حکومتوں کو بھی اس بارے میں جو ہے وہ پوری احتیاط اور پورے رولز اور ریگولیشن کو جو ہے وہ نافذ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں بعض جگہوں پہ جو ہے وہ احتیاط کا دامن اگر مروز خاطر رکھا جاتا تو نقصان سے بچا جا سکتا تھا، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو پھر ہم اس طرح سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری معاملات جو ہیں، یہ لوگوں کو جب تک عوام کا لوگوں کا تعاون نہیں ہوگا اور لوگ خود بھی تھوڑا اس بات کا احساس نہیں کریں گے تو اس وقت تک شاید جو ہے وہ آفیشیل سائٹ جو ہے وہ اس حد تک کامیاب نہ ہو سکے جس حد تک اس کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور اس میں میڈیا کا بھی بہت رول ہے، لیکن حکومت کو اس میں انیشیٹو لینا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو انیشیٹو لینا پڑے گا۔